إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک بے انتہا اہم ہے، جس کی ضرورت ہر دور میں ہے اور جس پر لوگوں کو اتنا سنانا چاہیے، اس پر اتنا بولنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر جو بیراروی اور اس کے تعلق سے جو ان کا غلط طرز عمل پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے. میرے بھائیوں، موضوع اور ٹاپک بڑا ہی حساس ہے، لیکن ہم علماء کرام اس موضوع اور ٹاپک کو لوگوں کو زیادہ سناتے نہیں ہیں. اس پر گفتگو ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس موضوع کے مسائل ہم علماء کرام کو بھی صحیح طرح سے ضبط اور یاد نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقیقہ، قربانی، یہ سب مسئلے مسائل تو ہم سے بہت پوچھتے ہیں، لیکن اس موضوع اور ٹاپک کے متعلق سوال کرنے والے بھی کم ہیں، اور اگر اس پر گفتگو بھی کی جائے تو لوگ سننا پسند نہیں کرتے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور دشمنی مول لے لیتے ہیں. میرے بھائیوں، بعض احباب کی خواہش کی بنا پر اور ہمارے بعض بزرگ تو اس بات کی بھی نصیحت کرتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ خطبہ جمعہ اسی ٹاپک پر ہونا چاہیے. مسلمانوں کا جو غلط طرز عمل اس موضوع کے تعلق سے ہوا ہے، بڑا ہی گمبھیر ہے، بڑا ہی خطرناک ہے، اور افسوس تب ہوتا ہے کہ معاملہ دیندار لوگوں کا خراب ہے. بددین لوگ جنہیں دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں، اللہ اور اس کے احکام سے کوئی مطلب نہیں، نام کے مسلمان بنے پھرے ہیں، اگر معاملہ ان کا ہوتا تو افسوس نہیں ہوتا. افسوس تب ہوتا ہے جب اس معاملے میں زیرو اور فیصدی وہ لوگ ہیں جو دیندار ہیں، جو نمازی پرہیزی ہیں، جو تہجد گزار ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، اور اسی طرح سے حج اور عمرہ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کرنے والے ہیں. ان کا معاملہ بڑا ہی افسوسناک ہے، تب بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بیان کر دیا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے مجھے ہی ٹارگیٹ کیا ہے. میرے بھائیوں، اس موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بیان کر دوں کہ ان باتوں کا سب سے پہلے مخاطب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. سب سے پہلا مخاطب ان باتوں کا میں، اور کسی ایک شخص کو ذہن میں رکھ کر، کسی کو ٹارگیٹ بنا کر یا کسی کو ذہن و دماغ میں رکھ کر اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ اس نیت اور مقصد اور ارادے کے تحت بیان کی جا رہی ہے کہ میری ان باتوں سے اگر ایک سننے والے نے عمل کرنا شروع کر دیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو
اس کی کامیابی اور نجات کے لیے اسی طرح سے میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سننے والوں کو بھی سن کر اسے سیریس اور سنجیدگی سے لے کر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائیں۔ میرے بھائیوں، مسئلہ اور موضوع اور ٹاپک ہے دین اسلام کا ایک واجبی حکم، جو واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ وہ مسئلہ ہے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ، میراث کی تقسیم کا مسئلہ۔ کسی بھی مسلمان کے انتقال کر جانے کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے مر جانے کے بعد اس کا مال، چاہے وہ گھر، مکان، زمین، جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھوڑا گاڑی کی شکل میں ہو، اس کی پراپرٹی، اس کا مال، اس کا چھوڑا ہوا ترکہ اس کی اولاد میں، اس کے گھر والوں میں، اس کی بہن بیٹیوں میں اور اس کے رشتہ داروں میں کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، کس طرح سے بانٹا جائے گا، کس طرح سے اسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ لوگوں نے معاملے کو بڑا آسان سمجھا ہے، بڑا ہلکے میں لیا ہے۔ معاملہ آسان نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بڑا ہی عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ لوگ ہلکے میں لے کر بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور اس مسئلے کی وراثت اور میراث، پراپرٹی اور مال اور جائیداد کے تقسیم کے مسئلے کی اہمیت کا اندازہ دیکھیے کتنا اہم، اس کی امپورٹنس دیکھیے اپنے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اور اللہ کے نزدیک اس معاملے کی اہمیت دیکھیے کہ دین اسلام کے دوسرے جو واجبی احکامات ہیں، فرائض ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارتاً بیان کیے ہیں، بس حکم دے دیا، ڈیٹیل اور تفصیل بیان نہیں کی کسی بھی معاملے کی، کسی بھی مسئلے کی، کسی بھی واجبی حکم کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی کہ اللہ کے رسول آپ ان کو بتائیں گے ان فرائض اور واجبات کی ڈیٹیل اور تفصیل کہ ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے نماز کا معاملہ، کتنی اہمیت دیتے ہیں ہم نماز کو، جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے صرف اتنا کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ پورے قرآن مجید کے اندر 30 پاروں کے اندر ڈیٹیل اور تفصیل نماز کی آپ کو مل ہی نہیں سکتی کہ آپ کو دن اور رات میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر کتنی رکعت پڑھنی ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تحیات میں کیا پڑھنا ہے، تشہد کیسے کرنا ہے، سلام کس طرح پھیرنا ہے۔ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، کہاں ملے گی ڈیٹیل اور تفصیل؟ حدیث کے اندر ملے گی، اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا۔ معاملہ دیکھیے آپ زکوٰۃ کا، اللہ نے کہا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ یہ دین اسلام کا اہم رکن ہے، اللہ نے بتا دیا، حکم دے دیا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن کس چیز میں ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں ادا کرنا ہے، یہ ڈیٹیل اور تفصیل اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کی۔ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو یہ ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی، پیارے حبیب آپ اپنی امت کو زکوٰۃ کا طریقہ اور تفصیل اور ڈیٹیل بتائیے۔ حج کا معاملہ دیکھیے، حج کی بات آئی، اللہ نے اتنا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے بندوں پر حج کرنا زندگی میں ایک بار واجب اور ضروری ہے، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اتنا بیان کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد کی ذمہ داری پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اے اللہ کے نبی آپ حج کا پریکٹیکل طریقہ حج کر کے اپنی امت کو بتائیے کہ طواف کے کتنے چکر لگانے ہیں، اور کس چکر میں کہاں سے کہاں تک کیا پڑھنا ہے، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنا ہے، عرفہ کے میدان میں کس طرح سے دن گزارنا ہے، مزدلفہ میں کیسے رات گزارنی ہے،
اور کنکری کیسے مارنا ہے، بال کیسے کیسے کٹانا ہے، قربانی کس طرح سے دینی ہے، حج کی ساری ڈیٹیل اور تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج کے اندر ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج میں تم سے ملاقات نہ کر پاؤں۔ کس پر ذمہ داری ڈالی گئی؟ ذمہ داری ڈالی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے اور آپ کے نبی جن پر میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہوں، امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کے کندھے پر، کہ آپ بتائیں گے۔ لیکن معاملہ آیا جب وراثت کا، مال کو تقسیم کرنے کا، اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے حبیب پر نہیں ڈالی، بلکہ خود کھول کھول کر ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر وراثت میں کس کس کا حصہ ہے، کتنا کتنا حصہ ہے۔ اٹھائیے سورۃ النساء 14 پارہ اور 34 سورت، آیت نمبر 6، آیت نمبر 11، 12 اور 13، اور اسی طرح سے آیت نمبر 176، پورا ڈیٹیل اور کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے، جو کچھ والدین ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں یا رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں، عورتوں کا بھی حصہ ہے، جو کچھ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں، چاہے تھوڑا چھوڑ کر جائے یا زیادہ چھوڑ کر جائے، نصیبا مفروضا، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، واجب اور ضروری اور کمپلسری ہے۔ جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ اور حج واجب ہے، ویسے ہی یہ وراثت اور پراپرٹی، مال کو تقسیم کرنا واجب ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ وصیت کرتا ہے، اللہ وصیت کرتا ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے، اور جس کو وصیت کی جاتی ہے وہ اس وصیت کو اہمیت دیتا ہے، اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا۔ ہم میں سے کسی کے باپ اور ماں یا قریبی کا انتقال ہوتا ہے اور مرتے وقت وصیت کر کے جاتا ہے نا، تو قریبی باپ بیٹا کس طرح سے اہمیت دیتا ہے، یہ ہمارے باپ کی آخری وصیت ہے، یہ ہمارے بھائی کی، ہماری ماں کی آخری وصیت ہے، اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اللہ کبھی مر نہیں سکتا، اللہ حی ہے، زندہ ہے، زندہ، اس کو کبھی موت نہیں آتی، وہ موت سے پاک ذات ہے، لیکن یہ اس کی وصیت ہے، پھر بھی وہ وصیت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 11 میں تمام لوگوں کے حصے مقرر کرنے کے بعد، متعین کرنے کے بعد، اولاد کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، اور اسی طرح سے دادا کو کتنا ملے گا، نانا کو کتنا ملے گا، اور اسی طرح سے ایک سے زیادہ بھائی ہیں تب کتنا ملے گا، ایک سے زیادہ اولاد ہے تب کتنا ملے گا، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تب کتنا ملے گا، سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت کے اخیر میں بیان کرتا ہے، وصیۃ من اللہ، لوگوں یہ اللہ کی وصیت ہے، میرے بندو یہ اللہ کی وصیت ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، ان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ معاملہ مال کا ہے نا، اور مال میں اچھے اچھے بدک جاتے ہیں، اچھے اچھے کا ایمان کھرا کا کھرا رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 12 کا اختتام کس انداز میں کیا اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ جو مسئلہ اللہ کھول کھول کر تمہیں بیان کر رہا ہے یہ اللہ کی وصیت ہے، جان لو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم جو بھی گھپلے کرنے والے ہو نا، جو چیز بھی چھپانے والے ہو اور جھوٹے دعوے کر کر، کیس کر کر، رشوت کے کھلا کر معاملے کو اپنے انڈر میں لینے والے ہو، اللہ خوب جانتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تیسری آیت کے اندر آیت نمبر 13 کا اختتام کیسے کیا؟ حصے مقرر کرنے کے بعد یرید اللہ ان یبین لکم، اللہ خود کھول کھول کر یہ میراث کا مسئلہ تمہیں سمجھا رہا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم اس معاملے میں بھٹک نہ جاؤ،
اس معاملے میں گمراہ مت ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. میرے بھائیوں، میراث کا مسئلہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. لیکن ہمارا معاملہ دیکھیے جیسے کہ میں نے کہا، میں جنہیں دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں، نام کے مسلمان بنے پھرے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. بات ہے ان ذمہ داران کی، ان نمازیوں کی، ان متقی اور پرہیزگاروں کی، ان حج اور عمرہ کرنے والوں کی، جو باپ کے مر جانے کے بعد یا قریبی رشتہ دار کے مر جانے کے بعد پورا کا پورا حق غصب کر لیتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. آخر کیا وجہ ہے، کیا اسباب اور ریزن ہیں کہ ایک مسلمان بڑے دھڑلے سے میراث کا حق، بہن بیٹیوں کا حق کھا جاتا ہے؟ بہن بیٹیوں کا حق زیادہ کھایا جاتا ہے، عورتوں کا حق زیادہ کھایا جاتا ہے. اور اللہ کو پتا تھا یہ سب، اس لیے یہ مسئلے کس صورت کے اندر بیان کیے اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ النساء کے اندر. وہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور احکام بیان کیے. سورۃ النساء کے اندر ظلم کن پر ہوگا؟ عورتوں پر ہوگا. بڑے دھڑلے سے آخر کیوں لوگ، ایک مسلمان لوگوں کا میراث کا حق کھا جاتا ہے اور حرام خوری کرتا ہے؟ میں اس کو حرام خوری کرتا ہوں. کسی کو بات بری لگے تو لگے میرے بھائیو، یہ قرآن کا حکم ہے. آج بات بری لگے گی، لیکن اگر میں نے یہ معاملہ بیان نہیں کیا منبر رسول سے تو کل قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی. اور میں ان علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا جن تک میری یہ بات پہنچے، اگر یوٹیوب کے ذریعہ وہ میری یہ تقریر اور خطبہ سنیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا بیان کیا ہوا حکم ہے، اللہ نے کسی بھی کمپرومائز سے کام نہیں لیا. اللہ کے واسطے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کے نماز روزوں کی حفاظت کرو، ان کے نیک اعمال کی حفاظت کرو اور کھول کھول کر بیان کرو اس معاملے کو. اگرچہ لوگ آپ کے دشمن بن جائے، پوری دنیا آپ کا بائیکاٹ کرنے والی بن جائے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے تمہیں حکم دیا ہے اس مسئلے کو بیان کرو کہ ایک نمازی لوگ کے نزدیک دیندار، پرہیزی، روزے، حج، زکات دینے والا اور قیامت کے دن مفلس ہو جائے، فقیر بن جائے، کچھ نہ اس کے پاس، کہ اس نے حقوق العباد کو دبایا، لوگوں کا مال کھا کر پہنچا ہے اور اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا. کیوں لوگ کھا جاتے ہیں؟ کیوں ایک مسلمان دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے؟ کیا اسباب اور ریزن ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میراث کا حق نہ دینے میں، پراپرٹی تقسیم نہ کرنے میں سب سے پہلا ریزن اور سبب ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری، اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان مکمل ہوتا تو اللہ کا یہ حکم ہر کسی کو پسند آتا. میرے رب کا حکم ہے، مال دینے والا وہ ہے، مال چھیننے والا وہ ہے. اس رزاق کا، اس مال دینے والے کا، مال کا مالک وہ ہے. اس کا حکم یہ ہے، مجھے دینے میں کیا حرج ہے؟ جس طرح سے اس کے حکم پر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے آ رہا ہوں، اسی کا حکم ہے. جس طرح سے اس کے حکم پر رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اس کے حکم پر میں حج کر رہا ہوں، اس کے حکم پر میں زکات دے رہا ہوں، یہ بھی اسی پاک پروردگار کا حکم ہے. مجھے اسے قبول کرنا چاہیے. یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے اس کے اوپر. لیکن ایمان کمزور ہے. لوگ کوئی بھی اپنی زبان سے تو نہیں بولتا کہ مجھے یہ اللہ کا حکم بیان کیا ہوا یہ فرمان پسند نہیں ہے، زبان سے کوئی نہیں بولے گا، لیکن اپنے عمل سے ہر کوئی اسی بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وراثت کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اللہ نے یہ صحیح فرمان جاری نہیں کیا. ہر کوئی اپنے عمل سے اسی بات کا ثبوت دے رہا ہے، تبھی تو تقسیم نہیں کر رہا ہے نا. ایمان کی کمزوری میرے بھائیوں، ایمان اس طرح کا ہو گیا ہے جس طرح کا ایمان اللہ کے دشمنوں کا تھا، اللہ کے انبیاء کے قاتلوں کا تھا، یہودیوں کا تھا. اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر ان کے ایمان کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کا ایمان کس طرح سے ہے. وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جب یہودیوں پر عذاب آیا اللہ کا، طور پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. ان سے کہا جو اللہ کا فرمان ہے اس کو مانو گے تو عذاب ٹل جائے گا. وعدہ تو کر لیا، ہاں اللہ اب جو تیرا حکم ہوگا وہی مانیں گے تو
طور پہاڑ کا عذاب ٹال دیا گیا. پھر بعد میں کیا کہنے لگے؟ سمعنا و عصینا، ہم اللہ کی بات تو سن لیے، اے موسیٰ تیری بات تو سن لیے، اب نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں. اللہ نے کہا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، واقعی تم مومن، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں ایسا حکم دیتا ہے، اس طرح کے کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، تم مومن ہو ہی نہیں، مومن ہو ہی نہیں. ایمان کی کمزوری میرے بھائیو، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اللہ کے اس حکم سے محبت نہیں کرے گا. اسی طرح سے دوسرا ریزن اور سبب لالچ میرے بھائیو، لالچ، حرص و طمع. مال کتنا آئے کتنا آئے کتنا آئے اتنا کم ہے. وراثت تقسیم کرنے والا کیا سمجھتا ہے؟ میں نے اپنے بھائیوں کو دے دیا، چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو باپ کی پراپرٹی تقسیم کر دی، بہن بیٹیوں کو دے دیا، تو میرے کیا آس پاس کیا بچے گا؟ میرے پاس تو سب چلا جائے گا. اور بڑے بھائی کی بیوی بھی یہی بولتی ہے، دینے کی ضرورت نہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، سب کچھ باپ کے مرنے کے بعد تم نے سنبھالا ہے، تم نے کیا ہے، اور ان کو بس جو ہے ان کا کھانے پینے کا گزارا دے دو، اور بہن بیٹی کو جب آئے تب جوڑے اوڑے دے دیا کرو. اور بس یہی ہے، بیویاں ابھارنے والی ہوتی ہے مال کا لالچ. مال کا لالچ، انسان یہ نہیں سمجھتا کون سا مال وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا. کیا اپنے ساتھ مال لے کر جائے گا؟ جب سے کمانا شروع کرتا ہے مرتے وقت تک کتنا مال کماتا ہے، کتنا چلا جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا اس کے پاس، کچھ نہیں بچتا. یہ مال کی لالچ، انسان کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، تیسرے کی تمنا کرتا ہے. حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مال تو حرام طریقے سے آیا ہے، میرے یتیم بھائیوں کا، یتیم میرے بھتیجوں کا، بھانجوں کا یہ حصہ ہے، میری بہن بیٹیوں کا حصہ ہے، عورتوں کا حصہ ہے، یہ حرام ہے، یہ کیسے میں رکھ لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا انسان پرواہ کرنا چھوڑ دے گا، میرے پاس جو مال ہے حلال کا یا حرام کا ہے، جو ہے آنے دو بس. اور مال کی لالچ اس قدر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی خواہش اور لالچ کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی یہ بھرنے والی ہے. لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتا مال کے معاملے میں. مال کی محبت انسان کے یہاں ہمیشہ جوان رہتی ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال کی محبت ہمیشہ جوان رہتی ہے. تو لالچی انسان، حریص انسان مال کی محبت میں، اللہ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مال کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کے بہت لالچی ہو، مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. مال کی محبت انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ وراثت کا حصہ تقسیم نہیں کرتا. اسی طرح سے میرے بھائیوں تیسرا سبب اور ریزن جو بہت اہم ہے وہ کیا ہے کہ ہر آدمی یہ دہائی دیتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے قبیلے میں، اور ہم ایسا نہیں، ہمارے باپ دادا ایسے نہیں کرتے آئے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے. اللہ نے یہ ریزن قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کفار مکہ سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو بات کی اللہ نے نازل فرمائی ہے، رسول کی بات کی طرف آؤ، مان لو اللہ اور اس کے رسول کی بات، تو کیا کہتے ہیں یہ؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. یہ باپ داداؤں کا طور طریقہ، باپ داداؤں کا دین اور باپ داداؤں کا منہج ہمیں قبول ہے، ہمیں یہ وراثت تقسیم نہیں کرنی ہے، ہمیں نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا جاہل تھے، چلے گئے اس دنیا سے، مر گئے، ان تک دین کی بات نہیں پہنچی، حق نہیں پہنچا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، تمہارے پاس یہ دین آیا ہے، حق آیا ہے، حق قبول کر لو. باپ دادا کے دین کی دہائی مت دو، ان کے طریقے پر مت چلو. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ اسی بات کو ارشاد فرمایا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طرح سے کرتے ہوئے پایا، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ تو دوسرا کام کرتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے. اللہ کے یہاں یہ باپ دادا کی دعائی کام آنے والی نہیں میرے بھائیوں. جس کو بھی آج سے پہلے پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا ہے،
وہ اپنے کان کھڑے کر لے اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لے، یہ حرام خوری ہے۔ ہم کسی کو بول دیں کہ تم حرام خوری کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ سود کھاتے ہو، بیاج کھاتے ہو، اور اس طرح سے رشوت کھاتے ہو، مناب تول میں کمی کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، جو دکھاتے ہو وہ بیچتے نہیں ہیں، اور جو دکھاتے ہو اس کو ڈالتے نہیں ہو، دھوکہ کرتے ہو اور اس میں ناپ تول میں کمی کر کے اس طرح سے گھاٹا دیتے ہو، تم حرام خوری کرتے ہو۔ لوگ کیا ہیں؟ ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے۔ اور یہ حرام خوری ہر کوئی کر رہا ہے، کسی کو احساس نہیں، اکثر لوگ کر رہے ہیں، ہر کوئی تو نہیں، اکثر لوگ کر رہے ہیں۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں، اللہ ان کو اور ثابت قدم رکھے، اور جو ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، جو صحیح راستوں پر چلتا ہے ان کو بھی پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی معاملے سے ہٹانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ سب کو بچائے اور دور رکھے۔ تو میرے بھائیوں، باپ دادا کا طریقہ اور مذہب آڑے میں آتا ہے، یہ ریزن اور سبب بنتا ہے وراثت کی عدم تقسیم پر۔ اسی طرح سے چوتھا سبب، جو آخری سبب بیان کروں گا میں، یہ رسم و رواج کا نام، رسم و رواج کے نام پر کسی کو بولو شیخ صاحب بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن ہم تو بہن بیٹیوں کو حق دے رہے ہیں۔ کتنے حق دے رہے ہیں؟ ایک بھائی سے بات ہوئی، ہمارے بھائی ہیں، ایک محبت کرتے ہیں ہم سے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں حالات کا، یہ پریکٹیکل لائف میں کیا چل رہا ہے بتاتے ہیں ہمیں، ماشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں۔ بہن بیٹیوں کو دیتے ہیں نا حق، کیا دیتے ہیں بھائی؟ جہیز دیتے ہیں، مائرہ دیتے ہیں، اور کیا دیتے ہیں بھائی؟ گھی پیڑا دیتے ہیں، اور کیا دیتے ہیں بھائی؟ اور الگ الگ سماج میں الگ الگ، کہیں جامڑا، کہیں سمٹھونی، اور کہیں کیا بولتے ہیں چھٹی کی رسم، اور کہیں کیا پتہ نہیں کیسے کیسے نام، ان رسم و رواج کے نام پر بھائی دھڑلے سے دے دیا ہم نے، تو ہم تو یہی سب دینے والے ہیں اور دے دیا۔ میرے بھائیوں، نہ یہ واجب ہے نہ ضروری ہے، اللہ ان کا سوال کرے گا ہی نہیں کرے گا کہ بہن کو گھی پیڑا دیا نہیں دیا، مائرہ دیا نہیں دیا، جامڑا دیا نہیں دیا، سیکھ دی نہیں دی، اسی طرح سے اور گھی پیڑا دیا نہیں دیا، اور چھٹی کی رسم دی نہیں دی، اور گود کی رسم دی نہیں دی، جو ہندوانہ رسمیں ہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے۔ سوال ہوگا تو یہ ہوگا بہن بیٹیوں کا حصہ باپ کی وراثت میں دیا نہیں دیا، اس میں اگر زیرو نکل گئے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ کچھ بھائی بیچارے دینا بھی چاہتے ہیں، کچھ بھائی چاہتے ہیں جن کو بات پتہ چل جائے، 6 بھائی ہیں، 2 دینا بھی چاہتے ہیں، 1 دینا بھی چاہتے ہیں، 5 دینا نہیں چاہتے، یہاں تک معاملہ اٹک جاتا ہے اور بہن بیٹیوں کا حصہ غصب کر لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رسم و رواج، یہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا کہ یہ دے کر ہم بچ جائیں گے۔ انجام کیا ہے میرے بھائی؟ کیا انجام ہے؟ وراثت کا حق کھانے کا، وراثت کو تقسیم نہ کرنے کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے خطرناک نقصان ہے۔ پہلا نقصان، جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جنت حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء، جیسا کہ میں نے کہا، آیت نمبر 6، آیت نمبر 11، 12، 13 میں ڈیٹیل کے ساتھ سارے حصے بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 14 کے اندر الٹیمیٹم دیا، وارننگ دی، تلک حدود اللہ، یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی طرف سے جاری کیا قانون ہے، قانون اس کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اس میں اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑائے گا، اللہ کے حکم کو پامال کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، ہمیشہ ہمیش رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا، تنگی والا، پریشانی والا عذاب ہے۔ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، ہمیشہ ہمیش۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کی وعید صرف شرک کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ شرک پر اگر کسی کا خاتمہ ہو گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو وہ جہنم سے نکل نہیں سکتا، ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہی رہے گا۔ یہاں پر بھی میراث کا حق کھانے والے کے بارے میں اللہ نے استعمال کیا، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں اگر کوئی
بہن بیٹیوں کا یا وراثت کا حق، یتیم بچوں کا حق کھا گیا، اس کو حلال سمجھتے ہوئے کہ یہ حلال ہے میرے لیے، جہنم سے نکل نہیں سکتا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اسی کے اندر۔ جہنم اس پر حرام ہے، جنت اس پر حرام ہے، جنت اللہ نے اس کے ذمے لکھ دی ہے، وہ نکل نہیں سکتا۔ اور کیا ہے میرے بھائی، کیا دنیا کے اندر حرام کھانے والا چین کی نیند نہیں سو سکتا، بلائیں، پریشانیاں، ٹنٹے، بیماریاں، جھگڑے، فسادات، دیکھیے آپ جو وراثت کا حق کھاتے ہیں سکون سے رہ پاتے ہیں، ان کی بہن بیٹیاں بد دعائیں دیتی ہیں ان کو، اور لاکھ مقدمے چلتے ہیں، کورٹ کچہری کے چکر کاٹ کر انسان کا سکون غائب ہو جاتا ہے، چین سکون نہیں رہتا، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، گھر میں بیماریاں، لعنت برستی ہے، لعنت، کیونکہ یہ آدمی ایسا کرنے والا ظالم ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، جس کا حق کھا رہا ہے، اور ظلم کرنے والا لعنتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، جو ظلم کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی دھتکار اور پھٹکار برستی ہے، ایسے لوگوں کو سکون میسر نہیں آتا، خود کی بیماریوں کی لاکھ دوائیں چلتی ہے، اللہ ایسے عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، شیخ صاحب دعا کر دیجیے، شیخ صاحب بیماری ہے، شیخ صاحب یہ ہے، یہ پریشانی ہے، شیخ صاحب گھر میں جھگڑے ہیں، شیخ صاحب بھائیوں میں محبت نہیں ہے، بھائی لڑ رہے ہیں، شیخ صاحب بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بہت تکلیفیں بیان کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں شیخ صاحب، میں نے تراویح بھی مکمل پڑھی ہے، 5 قرآن ختم کیے میں نے، شیخ صاحب زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پھر کمی کہاں رہ گئی بھائی، کمی کہاں رہ گئی؟ پوچھا وراثت میں حصہ دیا ہے باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں؟ شیخ صاحب یہ تو نہیں دیا۔ کہاں گیا پیسہ؟ خود ہی کھا گیا پورا کا پورا، اپنا بیلنس کر لیا۔ اپنے بیٹوں کو اچھی سے اچھی پڑھائی، دلی یونیورسٹی میں داخلہ، اور بنگلور میں انجینئرنگ کر رہا ہے، پونا میں وہ کورس کر رہا ہے، اور اس کا خود کے چھوٹے چھوٹے سگے بھائی بیچارے پیسے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بیماری کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، اور خود کے بھائی کی بیوہ بھابھی وہ مسجدوں کے باہر کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور بھیک مانگ رہی ہے جمعہ کے دن اور رمضان میں۔ پتہ چلا یہ پریشانی اس وجہ سے آ رہی ہے، یہ سکون اس طرح سے غائب ہو گیا میرے بھائیو، سکون چھین لیتا ہے۔ کچھ وقت اور لوں گا، کیونکہ معاملہ پھر بات رہ جائے گی، پھر موقع کب پتہ نہیں ملیں گے۔ ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، سب کی اصلاح ہو نہ ہو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو انجام بہت بڑا ہے، انسان دنیا میں بچ جائے گا، ذلت اور رسوائی ہاتھ نہیں آئے گی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے ایسے آدمی کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ایسا آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ فقیر رہے گا، سب سے زیادہ غریب اور مسکین رہے گا۔ بدنامی کس طرح سے ہوگی، ذلت اور رسوائی کیسے ہوگی، اللہ کس طرح سے ذلیل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جو ایک بالشت زمین کسی کی ظلم کرتے ہوئے کھا گیا، ہڑپ کر گیا، تو وقعه من 7 ارضین یوم القیامہ، 7 زمینوں کے برابر ایک پھندہ اللہ بنائے گا، ایک پھندہ اس کے گلے میں ڈالے گا، اور اس پھندے کے ذریعہ سب پہچان جائیں گے یہ بہن بیٹیوں کا، یتیم بیواؤں کا، یتیموں کا حق کھانے والا ہے، بھائیوں کا حق کھانے، سب جان جائیں گے۔ یہ دنیا میں عزت کا رونا روتا ہے، عزت کے لیے بہت چھپتا چھپاتا ہے، معاملے کو راز میں رکھتا ہے، وہاں سارے راز کھل جائیں گے، اللہ سب کھول دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، پوچھا صحابہ کرام سے، من المفلس، کون مفلس ہے تمہارے نزدیک، کس کو فقیر اور تلاش اور مسکین سمجھتے ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، مفلس غریب فقیر تو وہی ہے نا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسہ روپیہ پیسہ نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا اللہ کے دربار میں، اور اللہ کے رسول نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا تھا، وہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس ہوگا، پریشان ہوگا، فقیر ہوگا، اس کی نیکیاں کچھ بھی نہیں بچے گی، اس کو دے دی جائے گی جس کا مال کھایا ہوگا۔ کیا بچا اس کے پاس؟ آئے گا وہ نماز لے کر، روزے لے کر، تہجد لے کر، حج لے کر، عمرے لے کر، زکوٰۃ لے کر، افطار پارٹیاں لے کر، رمضان میں بہت روزے کھلائے تھے، اور ابھی ماشاءاللہ لوگ
محرم میں بھی روزے کھلوا رہے ہیں، عاشوراء کا بھی روزہ کھلوا رہے ہیں، اور اسی طرح سے عرفات کا بھی روزہ کھلوا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ کھلوانا چاہیے۔ پتہ چلتا ہے روزے تو کھلوا رہے ہیں لیکن وراثت کے معاملے میں سب فسڈی اور زیرو ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اور نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کو سمجھائے بھی، کسی کے انتقال پر جائیں، کسی کے باپ کا انتقال جائیں، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، کیا چھوڑ کر گئے ہیں، تقسیم کر دینا، تاخیر مت کرنا۔ آپ کی اگر تقسیم نہیں کیا، آپ کے ابا کو بھی عذاب ہوگا، تم بھی عذاب میں پھنسو گے، مرو گے، دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ بہن بیٹیوں کا حصہ مت کھانا، دے دینا۔ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، ایک دم ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ کون آیا یہ باتیں سمجھانے کے لیے؟ بھائی یہ اللہ کی باتیں ہیں اور ہم سمجھا کر تم پر احسان کر رہے ہیں، تم پر احسان ہے ہمارا کہ کل قیامت کے دن تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب ہماری بہن بیٹیاں نہیں لیتی، ہمارے بہنوں نے انکار کر دیا۔ نہیں چاہیے ان کو۔ بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا، یہ تمہارا احسان ہوگا تمہارے بھائیوں پر، تمہارے رشتہ داروں پر، کہ تم اپنا حق لے لو اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ تم کیوں معاف کر رہی ہو؟ کیا اللہ کا حصہ دیا ہوا تمہیں پسند نہیں ہے؟ حصہ دیا ہوا تم پسند نہیں ہے؟ مت چھوڑو اس کو، لو۔ کیوں تم اس بات کا ثبوت دے رہے ہو کہ اللہ کا یہ فرمان تمہارے حق میں صحیح نہیں ہے، تم اسے پسند نہیں کرتی؟ کیا تمہیں جہنم سے نجات حاصل نہیں کرنا ہے؟ اس پراپرٹی کو، اس تقسیم کو، اس مال کو لو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کو کسی خیر کے عمل میں لگاؤ، مسجد میں لگاؤ، مدرسے میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تمہیں جہنم سے نہیں بچنا ہے، تمہارے بھائی تھوڑی تمہیں جہنم سے بچانے آئیں گے، تمہیں تمہارا کیا ہوا عمل بچانے آئے گا۔ میرے بھائیو، بہت ہی غلط طریقہ ہمارے ہاں چلتا ہے۔ جو لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں نا، جو لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی بہت خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو تقسیم میں تاخیر بہت کرتے ہیں۔ آپ کا انتقال ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو، اچھی خاصی پراپرٹی، 5 بیٹے چھوڑ کر گیا ہے، 5 بھائی ہے، لیکن تقسیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپس میں بات چیت بن گئی، ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے، اور سب پریشان ہیں۔ بھائی اس مال کو تقسیم کرو، اس کو بیچو، ہر ایک کے حصے میں کچھ پیسہ آیا، کاروبار کرو، اپنی زندگی کو سدھارو، لیکن کوئی بھی بیٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے بھائیوں سے گزارش کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے باپ کی اخروی زندگی سدھارو، ان پر احسان ہوگا۔ مال کو تقسیم کر کے اور اپنی زندگی خوشحال بناؤ، اللہ کا حق ہے، اس سے اپنا کاروبار بزنس شروع کرو۔ کیوں من مٹاؤ کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہو؟ تقسیم میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے تقسیم ہوتی بھی ہے لیکن اس میں انصاف نہیں ہوتا، عدل نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے سسٹم بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، جو تفصیل بتائی ہے، اس پر کوئی تقسیم نہیں کرتا، من مانی چلتی ہے۔ ایک مسئلہ آیا تھا ابھی، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے، پہلی بیوی سے 2 بچے اور دوسری بیوی سے 5 بچے ہو گئے۔ اب پہلی بیوی کے بچے والے بولتے ہیں بھائی برابر تقسیم کر دو، 2 حصے کر دو، 10 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہمیں دے دو، ہم 2 بھائی ہیں، 5 لاکھ جو 5 بھائی ہیں ان کو دے دو۔ یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ تقسیم برابر ہوگی، اسی طرح سے ہوگی جو اللہ نے کھول کر مسئلہ بیان کیا۔ تعلم الفرائض، اس مسئلے کو سمجھو، اس پراپرٹی کے تقسیم کے مسئلے کو سمجھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، اس پر تمہاری دنیا اور آخرت ٹکی ہوئی ہے، اس پر تمہاری عبادتیں ٹکی ہوئی ہیں، تمہارے نیک کام ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں تم نے گھپلا کیا اور صحیح تقسیم نہیں کی تو تم کامیاب ہونے والے نہیں ہو۔ اور بہت سارے مسلمان یہ طریقہ، یہ اسلام کا بنایا ہوا قانون پسند نہیں ہے، جاتے ہیں دنیا کا بنایا ہوا قانون، دنیا کی کورٹ کچہری کا قانون پسند کرتے ہیں۔ بھائی وہ پسند نہیں ہے۔ بھائی کورٹ نے، ہندوستان کی عدالت نے جو قانون بنایا ہے تقسیم کا، وہ بھی درست نہیں میرے بھائیوں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے حکم کو پسند کرتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے اتارے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے، ظالم۔ اور آخری میں فرمایا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے، کافر ہے۔ دیکھیے آپ کیا دعائیں دیتے ہیں کچھ لوگ، شیخ صاحب 4 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، جس بھائی نے اپنے باپ کی مٹی نہیں سدھاری اس کو کیسے حصہ دے دیں؟
وہ ماں باپ کے قریب نہیں آیا، باپ کی خدمت نہیں کی، اس کو کیسے حصہ دیتے؟ بھائی اس نے نہیں کیا، اس نے باپ پر ظلم کیا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، اس کی مٹی نہیں سدھاری، اس نے باپ کی زندگی میں حسن سلوک نہیں کیا، اس کو دانا پانی یا اس کی تربیت، اس کی خیرگیری نہیں کی باپ کی، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ نپٹے گا، اللہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس بنا پر آپ اپنے بھائی کو باپ کی وراثت سے محروم کر دے، وہ اللہ کا معاملہ، یہ بھی چلتا ہے، بہت چلتا ہے۔ کہتے ہیں اس بھائی کو کیسے دے دے بھائی شخص صاحب، یہ باپ کی مٹی درست کرنے نہیں آیا۔ بھائی باپ کی مٹی درست نہیں کی، اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ جانے، اس کا کام جانے، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اس کو تم حصہ دے دو، اس کو حصہ دے دو، تم روک نہیں سکتے۔ شیخ صاحب مائیں اور بہنیں کہتی ہمیں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ اس ڈر سے نہیں چاہیے کہ ہم نے اگر حصہ مانگ لیا بھائیوں سے، ہمارا باپ کے انتقال کے بعد ہمارے باپ کے گھر جانا دوبر ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہن نے مانگ لیا، اب دیکھیے ظلم کس طرح سے، گھر کے دروازے بند، باپ کے گھر کے دروازے بند، باپ جب تک زندہ تھا تب تک آتی تھی، اور باپ کے مرنے کے بعد حصہ مانگ لیا، بہن سے تعلقات توڑ لیے گئے اور رشتے ختم کر لیے گئے اور اس کو ذلیل کیا گیا، تانے دیے گئے، جہیز میں اتنا دیا ہے اور مائرے میں دیتے ہیں، یہ کم ہے کیا، یہ وہ، اس طرح سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا میرے بھائیو۔ اسی طرح سے ایک غلطی یہ بھی ہے، 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کیا دیتا ہے، ایک بھائی کا قبضہ ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیسے بھی قبضہ کر لیا پراپرٹی پر، میں ہوں، میرے جیتے جی اس پراپرٹی پر 3 بھائی نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ کس نے تم کو آپ کو یہ دیا ہے؟ آپ کے بھائی نے کیسے بھی کچھ بھی کیا ہو، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ، اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے۔ تم اس پراپرٹی پر اگر ظلم کرتے ہوئے اس پر ظالمانہ قبضہ جمائے ہوئے ہو، تم ظالم ہو، اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی، بچ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ بہت سارے مسائل، کتنی چیزیں بیان کی جائیں، کتنی چیزیں بیان کی جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو سنگینی سے لینے والا بنائیں ہم تو اور سمجھنے والا بنائیں اور غور و فکر کرنے والا بنائیں۔ دنیا تو گزر جائے گی کریٹا کار میں اور اے سی کے روم میں، قبر میں نہ کریٹا کار آئے گی نہ اے سی آئے گی، وہاں سخت ترین عذاب ہونے والا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی بھائی کو میری باتیں تلخ لگے، اللہ کی قسم مجھے آپ سے کسی سے دشمنی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں کسی ایک آدمی کو ذہن میں رکھ کر ٹارگٹ بنا کر یہ باتیں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ باتیں کہنا ضروری اور واجب ہے تاکہ دنیا سدھر جائے۔ مال دینے والا اللہ ہے، آپ اللہ کا حکم مانو گے، اللہ کیا کیا مال سے نوازے گا آپ کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ زندگی میں خوشحالیاں بڑھ دے گا، بیماریاں ختم کر دے گا۔ اللہ کی بات مان کے تو دیکھو، اللہ کی بات ماننے میں ہی، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت میں ہی میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ وراثت کے تقسیم میں جو ہمارے یہاں لوگوں کا غلط طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس حرام خوری سے سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ اس ظلم سے سب کو بچائے۔ ماں اور بہنوں کو بھی اپنا حصہ مانگ کر اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر احسان کرنے والا بنائیں، ان کی قبر اور ان کی آخرت سدھارنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔